صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عالم اسلام آج کے دن تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول علیہ الصلاۃ والسلام بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اللہ آپ پر مزید زیادہ سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی ذات گرامی کے لحاظ سے متعدد موضوعات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ آج کا موضوع خطبات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جبکہ انشاءاللہ 7 کو تاریخی اولیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد اسی موضوع پہ ہوگا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات کو بیان کیا جائے گا۔ آپ کے خطبات میں ایک اہم خطبہ کہ جب آپ کی بیعت کی گئی اور مسجد نبوی شریف میں آپ کو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے منتخب کرنے کے بعد سب بیعت کر رہے تھے اور بیعت مکمل ہو چکی تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لما بایع الناس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قام خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ۔ خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس اذکر باللہ ایما رجل ندم علی بیعتی، میں تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو تم سب پر مجھ پر ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس دلاتے ہوئے میں اپنی طرف سے تمہیں پیشکش کر رہا ہوں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص میری بیعت کرنے کی وجہ سے دل میں ندامت محسوس کر رہا ہے کہ اس نے بیعت نہیں کرنی تھی اور اس نے میری بیعت کر لی، تو میں
اس کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی بیعت واپس لے لے۔ فقام الیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ومعہ السیف۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے یہ خطاب کر رہے تھے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے آپ کی طرف گئے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ فدنا منہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ممبر پر تھے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ممبر کے قریب پہنچے، حتی وضع رجلا علی عتبۃ الممبر، یہاں تک کہ آپ نے ایک پاؤں ممبر کی جو سب سے پہلی نچلی سٹیپ تھی اس پر رکھا، اور دوسرا ابھی زمین پر موجود تھا، اور آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہا، واللہ لا نقیلک، خدا کی قسم ہم بیعت واپس نہیں لیں گے۔ اقالہ ہوتا ہے لغوی طور پر کوئی چیز سودا کر کے سودا واپس کرنا، کہ ہم نے جو بیعت کی ہے ہم یہ واپس نہیں لیں گے، یعنی سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اکیلے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، اور آپ کا کہنا یقیناً سب کی ترجمانی تھی، ولا نستقیلک، اور ہم آپ سے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لوگوں کی بیعت واپس کر دیں۔ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن ذا یؤخرک، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے مقدم کیا ہے، کون ہوتا ہے جو تجھے مؤخر کرے؟ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آج کی بیعت پر ہی مدار نہیں، فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا کہ جس دن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسلح عطا کیا تھا، اور اس کے علاوہ مختلف تقدیم کی جو جہات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں موجود تھیں، تو آپ نے فرمایا تجھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پیشوا بنا دیا ہے، ہم میں سے آگے کر دیا ہے، تو کون ہے جو کہ آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ لہذا کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کی بیعت پر جو بحیثیت امیر المومنین آپ کی بیعت ہم نے کی ہے، کون ہے کہ جس کو ندامت ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور ندامت ہو بھی نہیں سکتی جبکہ یہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک موقع پر یہ کہا گیا کہ واللہ ما رأینا رجلا اقضى بالقسط ولا اقول بالحق ولا اشد على المنافقین منک یا امیر المؤمنین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت تھا، تو کسی نے آپ کے کردار کو جو آپ کا یقیناً حتمی کردار تھا اس کو بیان کر کے آپ کو خراج تحسین پیش کیا کہ ہم نے آپ سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی حق بیان کرنے والا نہیں دیکھا، اور آپ سے سخت کوئی منافقین کے اوپر نہیں دیکھا، یعنی جتنے آپ شدید ہیں منافقین کے لحاظ سے اتنا ہم نے اور کوئی نہیں دیکھا یا امیر المومنین۔ آگے اس سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ کہنے والے نے کہا فَأَنْتَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ امت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے والے نے کہا۔ تو اس صورتحال میں عوف بن مالک بولے۔ جب وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا تو عوف بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن مالک اشجعی، آپ نے اس شخص کو کہا کذبتم واللہ، خدا کی قسم تم نے جھوٹ بولا کہ جو تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین قرار دیا۔ لقد رأینا واللہ لقد رأینا خیرا منہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جو ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، ہم نے وہ ذات بھی دیکھی۔ پوچھا گیا ومن ہوا یا عوف، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں یہ دو لوگوں کا آپس میں مکالمہ تھا۔ ایک نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری بات غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین کون ہیں۔ پوچھا گیا ومن ہوا یا عوف، تو آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ کیا۔ جو کنز العمال میں سند صحیح سے موجود ہے، آپ نے فرمایا صادق عوف وکذبتم، کہ جو عوف نے کہا وہ بات سچ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو دوسری طرف تم کو کہا کذبتم، تم نے جھوٹ بولا۔ سچ وہ ہے جو عوف نے کہا، یعنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نہیں ہوں، سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں جن کا پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ساتھ اپنی طرف سے یہ خراج تحسین پیش کیا۔ واللہ لقد کان ابو بکر اطیب من ریح المسک، فرمایا خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار تھے۔ اور پھر اپنی زبان سے، حالانکہ بالیقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت میں افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، لیکن اتنی عاجزی کا اظہار کیا اس موقع پر جبکہ آپ کی اتنی تعریف وہ کر رہے تھے کرنے والے۔ فرمایا وَأَنَا أَضَلُّ مِن بَعِيرِ أَهْلِي، عمر کا کیا ہے؟ فرمایا میں تو اپنے گھر والوں کے اونٹ سے بھی زیادہ کمزور ہوں اور بھٹکا ہوا ہوں، اپنے گھر والوں کے اونٹ سے کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں، تو تم مجھے جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے پڑھا رہے ہو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتے، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث اور صاحب الہام ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ الہام ہوتے ہیں۔ این یکو فی امتی احد فانہ عمر،
میری امت میں جو سب سے بڑھ کے صاحب الہام ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی ان کا ایک مستقل مرتبہ و مقام ہے، مگر افضلیت انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، اور پھر چونکہ آپ کو کہا گیا تھا تو اس کا کفارہ آپ نے اس طرح دیا کہ مجھے یہ افضل کہہ رہے ہیں حالانکہ میری تو کوئی حیثیت نہیں، اور خود اپنی زبان سے فرمایا انا اضل من بعیر اہلی، یہ لفظ آپ نے عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر اپنی زبان سے اپنے بارے میں ارشاد فرما دیے۔ اب یہاں جو آپ نے الفاظ بولے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہیں، اس میں بڑی معنویت ہے۔ کستوری جو ہے وہ خود بخود جہاں ہو وہ ناکوں تک، لوگوں کی قوت شامہ تک، سونگنے کی قوت تک پہنچ جاتی ہے، اگرچہ کوئی اس کو خریدے پھر بھی پہنچ جاتی ہے، کوئی تحفہ دے دے کسی کو پھر بھی پہنچ جاتی ہے، اور نہ کوئی خریدنے والا خریدے نہ کوئی دینے والا سخاوت کرے، لیکن کستوری ہو تو وہ خود بھی ہوا میں مل کر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مبلغ اور ایک ایسے خطیب تھے، بولتے تھے تو پھر بھی ان کا خطاب ہوتا تھا، خاموش رہتے تھے تو پھر بھی تبلیغ کرتے تھے، یعنی ان کی ہر ادا اس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھی، اور اس قدر حیران کن اور لوگوں کو قائل کرنے والی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خوشبو قرار دے دیا کہ وہ جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، وہ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں امت میں وہ خیر ہی خیر ہیں، اور ان کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ جامع طریقے سے آگے امت میں پہنچی ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو تبلیغ کا انداز ہے اس میں ایک چیز یہ بھی بالکل واضح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک وفد آیا، اور وہ وفد اتنا بڑا وفد تھا، یمن کے ایک بادشاہ کے ساتھ اس کے وزراء یا خاندان کے لوگ تو تھے ہی، 1000 خادم ساتھ موجود تھا، 1000 غلام، اور خود اس نے تاج پہنا ہوا تھا اور زرق برق لباس تھا، یعنی جو جتنا بھی ایک آداب شاہی ہوتے ہیں یا شاہی ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے، اس طرح ہیرے جواہرات سے مرصع اس کی چادر، اس کا تاج، اور اتنے اس کے خادم وہ مدینہ منورہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے۔ فلما شاہد ما علیہ ابو بکر من اللباس والزہد والتواضع والنسک القى ما كان علیہ، جب اس بادشاہ نے آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چال چلن دیکھا اور آپ کا رہن سہن دیکھا، آپ کی سیرت و صورت کو دیکھا، تو وہ بادشاہ جو اتنا زیادہ ٹھاٹ باٹ کا اہتمام کیا کرتا تھا، اس نے سب کچھ اتار پھینکا، یعنی جو تاج تھا، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا جو لباس تھا، اس طرح کی ہر چیز جو ہے اس نے اپنے آپ سے دور کر دی، اور بالکل جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ لباس میں تھے اور تواضع تھی،
انکساری تھی، اس نے بھی وہی شکل اختیار کر لی۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوئی یہ تبلیغ نہیں کی کہ تم بھی اس طرح میرے طرح کا لباس کرو، یعنی ایمان اسلام پر تو وہ قائم تھا، اور آگے چونکہ بادشاہ تھا اور بادشاہی کے انداز تھے، اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز کو دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں وہی بادشاہ گزر رہا تھا تو وَعَلَىٰ كَتْفَيْهِ جِلْدُ شَاةٍ، یعنی وہ جو اس کے کمبل اور قیمتی چادریں تھیں اتار کے مدینہ منورہ کے بازار میں ایک دن گزر رہا ہے، اور اوپر ایک بکری کی کھال کی چادر لی ہوئی ہے، یعنی بکری کی کھال اوپر اپنے کندھوں کی لی ہوئی ہے، جس طرح کہ وہ کھال چمڑا جو پکا کر دیا جاتا ہے، جس کا مسلح جس طرح بنایا جاتا ہے، تو اوپر اس کے بکری کے بال تھے اور وہ کندھوں پہ لیا ہوا تھا سردی سے بچاؤ کے لیے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ مدینہ منورہ کے بازار میں جب اس طرح دیکھا گیا تو اس کے خاندان والوں نے پھر اس سے احتجاج کیا، فَدَّحْتَنَا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ تم نے تو ہمیں مہاجرین اور انصار کے درمیان ذلیل کر دیا ہے، یعنی ہمارا تو تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اس طرح تم کہاں وہ تمہارا لباس اور کہاں آج جو تم مدینہ منورہ میں ایک فقیر بن کے چل رہے ہو اور تم نے چمڑا اوپر لیا ہوا ہے بکری کا، فَدَّحْتَنَا، تم نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ تو وہ بولا فَأَرَدْتُمْ أَنْ أَكُونَ مَلِكًا جَبَّارًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ جَبَّارًا فِي الْإِسْلَامِ، کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جیسے میں جاہلیت میں ایک بادشاہ تھا، اسلام میں آ کے میں ویسے ہی ایک بادشاہ رہوں، یعنی صرف ایمان اسلام قبول کر کے باقی میرے چال چلن کے اندر کوئی فرق نہ ہو اور میں عہد جاہلیت کے بادشاہوں کی طرح زندگی گزاروں؟ کہتا ہے لا واللہ، ہرگز ایسا نہیں، میں تو ویسے زندگی گزاروں گا جیسے اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بڑی سلطنت کے بادشاہ صدیق اکبر زندگی گزار رہے ہیں، میں بھی ویسے ہی زندگی بسر کروں گا۔ تو خاموش تبلیغ جو تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اپنا کردار تھا، اس کردار کو دیکھ کر اتنی بڑی تبدیلی آئی اس بادشاہ کے اندر کہ اس نے صرف دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تمام طور طریقے کو بدل لیا، اور یہ انقلاب وہ ہے کہ جو حقیقت میں جس کی تجلی ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کی تجلی ہے۔ ایسے ہی مبلغ اور خطیب جو ہے اکثر اس کا رخ اوروں کی طرف ہوتا ہے اور اپنے گھر کے اندر اور اپنے زیر اثر افراد میں کم توجہ کی جاتی ہے، جبکہ اہل حق تو ہر طرف توجہ رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس کو لکھا ہے، کہتی ہیں لبست ثیابی، میں نے کپڑے پہنے، فتفقت انظر الی ذیلی وانا امشی فی البیت، یعنی کپڑے کوئی ممنوع کپڑے نہیں تھے، کوئی فیشنی کپڑے نہیں تھے، لیکن کپڑے پہننے کے بعد اپنے گھر کے اندر میں جب چل رہی تھی تو اس طرح میں نے جھک کے اپنے کپڑوں کو دیکھا، فتفقت انظر الی ذیلی، اپنے کپڑوں کا نچلا حصہ جھک کے میں نے دیکھا، وانا امشی فی البیت، اس حالت میں کہ میں گھر میں چل رہی تھی، والتفت الی ثیابی وذیلی، میں اسی طرح اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں میرے ابا جی تشریف لے آئے،
فدخل علی ابو بکر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے. فقال یا عائشۃ اما تعلمین ان اللہ لا ينظر الیک الآن، اے عائشہ صدیقہ کیا تم نہیں جانتی کہ اس وقت جو تمہاری کیفیت تھی اللہ تمہاری طرف رحمت سے نہیں دیکھ رہا تھا. اما تعلمین، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ جو تمہاری حالت تھی، حالانکہ آج کی جو خواتین ہیں ان کے مقابلہ میں کروڑ ہا درجہ بلند تقوی کے مقام پر فائز تھیں، اور وہ اپنے جائز لباس کو ہی اپنے گھر کے اندر جہاں پہ بے پردگی بھی نہیں ہو رہی تھی صرف اس لباس کو پسندگی کی نظر سے دیکھ رہی تھیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سخت جملہ بولا، اما تعلمین ان اللہ لا ينظر الیک الآن، کہ رب اب تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا تھا. تو کیا تم نہیں جانتی کہ رب اب تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا تھا؟ چونکہ رب ذوالجلال سے ویسے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ پیار سے جو دیکھتا ہے تو اس کے لیے انسان کی خاص حالتیں ہوتی ہیں. فرمایا ویسے تو رب ذوالجلال نے چونکہ تجھے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا ہے، اس کی وحی سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو لیکن یہ جو تمہاری ادا تھی اس وقت تمہیں تمہارا رب نہیں دیکھ رہا تھا، یعنی پیار سے اور رحمت سے. حضرت عائشہ صدیقہ اس کی روایت کر رہی ہیں، کہتی ہیں قلت ومما ذاک، میں نے کہا کیا ہوا ہے، میں نے غلطی کیا کی ہے، میرا قصور کیا ہے کہ میرا رب میرے طرف پیار سے نہیں دیکھ رہا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما علمت، کیا تم نہیں جانتی ان العبد اذا داخلہ العجب بزینت الدنیا ماقاتہ رب عز وجل حتی یفارق تلک الزینہ. فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ جس وقت بندے کے اندر تکبر آ جائے بزینت الدنیا، دنیا کی زینت کی وجہ سے بندے کے اندر کچھ بڑائی آ جائے، یعنی یہ دیکھنے سے اپنا لباس کچھ نہ کچھ تأثر تمہارے دل میں جو پیدا ہو رہا تھا میری رائے کے مطابق، فرمایا اس پر جب بندے کے اندر دنیا کی زینت کی بنیاد پہ کچھ تکبر آ جائے، فرمایا ماقاتہ ربہ عز وجل، بندے سے اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے. حتی یفارق تلک الزینہ، یہاں تک کہ وہ بندہ اس زینت کو ترک کر دے. حالانکہ زینت حرام نہیں تھی جو زینت اختیار کی گئی، لیکن اس زینت کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک بڑائی کا آ جانا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کشف بھی اتنا تھا، ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو بھی دیکھ رہے تھے اور ادھر عرش والے رب کو بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی جو ایک بندے ایک ولی اور ولیوں کے سردار کی حیثیت سے ایک کشف ہے وہ دیکھنا. تو آپ نے یہ فرمایا. اور اب دیکھیں کہ آگے وفا شعار دختر صدیق اکبر صدیقہ کائنات کا کیا انداز ہے. آگے کوئی ضد نہیں کی کہ یہ تو جائز ہے، یہ تو شریعت کے مطابق میں نے لباس پہنا ہوا ہے، میں نے کوئی حرام چیز تو نہیں پہنی ہوئی. قالت فنزعتہ، میں نے فوراً وہ کپڑے بدل دیے. یعنی جن کو دیکھنے کی وجہ سے ابا جی نے مجھے کہا کہ اب رب تجھے نہیں دیکھ رہا پیار سے، تو میں نے وہ کپڑے بدل دیے، اور بدلنے کے بعد گھر رکھے ہی نہیں. فتصدقت بہ، میں نے وہ صدقہ کر دیے کہ جن کی وجہ سے یہ مجھے کہا گیا میرے ابا جی کی طرف سے، تو میں وہ کپڑے گھر میں ہی نہیں رکھوں گی. تو اس میں آج کی دختران اسلام کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، اور کس حد تک کہ مبلغین اور جو دین کے علمبردار لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اور اپنے حلقہ اثر میں کس طرح وہ تبلیغ کا اہتمام کریں. آج تو ہمیں
ایسے بھی مبلغین کا سامنا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے تو بڑی فکر آخرت کی تقریریں کرتے ہیں مگر ان کی اپنی گھر والیاں بیوٹی پارلر سے پکڑی جاتی ہیں اور اس طرح کے خرافات ان کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ اور ان کے خطبات کی صرف ایک دو جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت وہ کپڑے بدلے اور دوسرے سادہ سے جو بالکل تھے جن وہ پہنے اور اسی وقت صدقہ کیے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسا ذالک ان یکفر عنک، فرمایا یہ جو عمل ہے تمہارا اس نے جو پہننے کی وجہ سے کچھ فرق آ رہا تھا تمہاری نیکیوں کے اندر، یہ اتار دینا اور پھر دے دینا یہ قریب ہے کہ یہ عمل اس کا کفارہ بن جائے گا، اور رب ذوالجلال تجھے اپنے قرب میں جو بلند ترین مقام آپ کا ہے اسی کے مطابق رب ذوالجلال آپ سے معاملہ فرمائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے چونکہ 7 فروری کو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اولیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس، جو کہ بڑے پیمانے پہ ہوگی۔ آپ تمام حضرات جو لائیو سن رہے ہیں یا دو بعد میں سنیں گے آپ کو بھی اس کی دعوت ہے، اور دیگر احباب کو بھی آپ دعوت پہنچائیں۔ اور ابھی انشاءاللہ جمعہ کے فوراً بعد چونکہ آج کشمیر ڈے، یکجہتی کشمیر جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے، تو اس کے فوراً بعد انشاءاللہ لاہور میں قائد اعظم انٹرچینج سے ہمارا جو کارواں ہے کشمیر بزور شمشیر مارچ، اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو ابھی نماز جمعہ ادا ہوگی، باقی احباب بھی مساجد سے جمعہ کی ادائیگی کے بعد وہاں پہنچیں۔ آج پورے ملک کے اندر ہم نے اپیل کر رکھی ہے خطبات جمعہ کے لحاظ سے بھی کہ باقی بھی اس لحاظ سے کہ یہ سال ہا سال سے صرف اخلاقی مدد کا کہا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی مدد جاری رکھیں گے، تو کشمیریوں کی اخلاقی مدد سے آگے بھی قدم اٹھانا چاہیے کہ عملاً ان کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ بندہ ناچیز نے گزشتہ سال اس سلسلہ میں ایک تفصیلی فتویٰ بھی لکھا، آصف صاحب نے وہ کتابی شکل میں شائع کیا ہے۔ ہم نے اپنے ملک سے افواج پاکستان سے عملاً جہاد کی اپیل کی اور اس میں یہ دلائل لکھے کہ کس قدر فرضیت ہے اس وقت جہاد کی اور کتنا ضروری ہے کہ ہم بارڈر پار کے مسلمانوں کے لیے عملی طور پر اقدامات کریں، اور آواز بلند کرنے کے لحاظ سے بھی ایک رائے عامہ ہموار ہوتی ہے، اور کسی کے دکھ درد میں جب دوسری طرف سے کوئی شریک ہوتا ہے اپنی آواز ان کے حق میں بلند کرتا ہے تو اس سے بھی ان کو ہمت پہنچتی ہے اور ان کو دلاسا ملتا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ کشمیری جو مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں اور دن رات ان پر بھارتی آرمی جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، اور کتنے ہزار کشمیری ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، ہزاروں شہید ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہ مارچ کریں گے۔ آپ تمام احباب بھی نماز کے بعد اس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین تمام کشمیری شہداء کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بھی کشمیری مجاہدین زخمی ہیں یا اللہ جتنے بے گھر ہیں ان سب کی حاجات کو پوری فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما،
میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ شیخ الحدیث محمد عبد الرازق صاحب کی والدہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد شعیب ڈار صاحب کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور والدہ محترمہ مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات اس دعا میں شریک ہیں سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و